الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، ذمہ داری بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر ذمہ داری ادا کی جائے گی اللہ پاک مدد بھی دیں گے اور آخرت میں درجات بھی بلند کریں گے۔ دنیا میں تو دیں گے مدد، آخرت میں اس کا دیں گے بدلہ۔ اور اگر ذمہ داری نہ نبھائی گئی کسی بھی لائن کی تو اس کا سوال بھی بھاری ہوگا۔ اللہ پاک نے ذمہ داریاں دی ہیں پورا کرنے کے لیے۔ امام ذمہ دار ہے، سب کی نمازوں کی ذمہ داری ڈال دی امام پہ۔ کیونکہ اگر سارے مقتدی اتحیات نہ پڑھیں تو احناف کے یہاں امام کی وجہ سے نماز ہو جائے گی۔ امام کا سترہ سب کا سترہ، امام کی قرت سب کی قرت، ذمہ داری ہے۔ کیونکہ امام کے لیے مکروہ لکھا ہے علماء نے، اکیلا اپنی مغفرت کی اور اپنی ہدایت کی دعا مانگے۔ آپ کو سب کی نماز پڑھانے کا ذمہ دار بنایا ہے، لہذا سب کی دعا مانگو۔ تو ہمیں تو اللہ کے نبی، اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میں کتنی ذمہ داری رحمت للعالمین کی پوری کر رہا ہوں۔ میں اس نبی کا امتی ہوں۔ دیکھو نائب جو ہوتا ہے وہ اصل کا مطابع ہوتا ہے۔ نائب نے اصل نے جو نماز پڑھائی ہے 2 رکعت، بعد میں خدا نہ کرے امام کسی وجہ سے معطل ہو جائے، مجبور ہو جائے، تو بعد کی جو 2 رکعتیں یہ 1 رکعت رہے گی، وہ نیابت اسی نماز کی کرنی پڑے گی جس میں ہے وہ امام۔ انہوں نے ظہر پڑھائی، حضرت عصر پڑھا رہے، نماز کہاں ہوگی؟ نیابت اسی کام کی کرنی پڑے گی جس کام میں وہ نائب ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے نائب ہیں، دعوت میں، امامت میں، خلافت میں، خدمت میں۔ اللہ کے نبی تو سارے عالم کے لیے بھیجے گئے، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں۔ سورہ رحمان جب نازل ہوئی، جس کو قرآن کی دلہن بتایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے جنات کو پہلے سنائی اور انسانوں کو بعد میں سنائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا
سب سے اچھا مطلب انسانوں سے جنات نے بتایا۔ تم اللہ کی نعمتوں کا کون کون سی نعمتوں کا دونوں انکار کرتے ہو، انسان اور جنات؟ تو انہوں نے صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی جی، ہم اللہ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ نعمت تو بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں تو انسانوں کی ہدایت کی دعا بھی مانگتے ہوئے، جنات کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، اور ان کی محنت کرتے ہوئے، اور ان کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنی پڑے گی۔ خالی انسانوں کا بھوت سوار ہے اور جنات کے لیے کبھی دعا بھی نہیں کرتا، آدھا ایمان ہے۔ جب عورت کے بغیر آدھا ایمان رہتا ہے، نکاح ہونے کے بعد آدھا ایمان پورا ہوتا ہے پورا۔ تو ہم تو سارے عالم کے سارے طبقات کے لیے دعا مانگیں گے، اس لیے کہ ہم تو رحمت للعالمین کے نائب ہیں، اور وہ سارے عرب عجم کے نائب جی اصل ہے، ہم تو ان کی ہدایت جی ان کی جگہ آئے ہیں، لہذا ان والا کلمہ، ان والا فکر، ان والا ذہن، ان والی دعا، ان والی بے چینی۔ دائی میں بے چینی نہیں ہے تو بہت بڑی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پاک میں نبی جی کو تسلی دے رہے ہیں، نبی جی آپ اس لیے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے فکر میں ہیں، اللہ یکونوا مومنین، یہ ایمان نہیں لائے اس لیے آپ اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے؟ اس غم میں، اس فکر میں بے چین ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، ان کی آخرت کا فکر آپ پر سوار ہے۔ نبی جی کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں کہ جس کو ہدایت دیں گے ہم دیں گے، آپ تو محنت کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے۔ ہدایت کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک ہے راستہ دکھا دینا، ایک ہے راستے دکھانا نہیں وہاں پہنچانا۔ ایک آدمی آپ سے پوچھتا ہے اسٹیشن جانے کا راستہ کیا ہے، یہاں سے جاؤ، پھر اگلے چوراہے پہ یوں مڑو، اور پھر یوں مڑو، یوں مڑو، آپ نے پہنچا دیا۔ یہ کام تو قرآن کرے گا، یہ کام تو نبی کریں گے، یہ کام تو جماعت کے لوگ کریں گے، یہ کام تو علماء کریں گے، لیکن آدمی آپ نے اٹھایا بٹھایا اور سواری میں بٹھا کر وہاں پہنچا دیا، لیجیے یہ اسٹیشن ہے۔ ہدایت تک پہنچا دینا، ہدایت کو دلوں میں اتار دینا، ہدایت کو دل میں چیر کر بٹھا دینا اور ہدایت پر پہنچا دینا صرف اور صرف اللہ کا کام۔ اس لیے تو حضرت بلال ہنس رہے تھے کعبے کے سائے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھنے لگے، بلال لما تضحک، کیوں ہنس رہے ہو، کیا بات ہے؟ اجی ایسی ہنسی آ گئی، نہیں کوئی تو بات ہے۔ جب اللہ پاک حسن دے دیں گے تو نزاکت خود آ جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار پر کہا، جی اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، آپ کے قبضے میں ہوتی تو ہاشمیوں کو ملتی، مجھ جیسے گلمٹوں کا کہاں نمبر آتا؟ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ حضرت حمزہ کے قاتل کو، شہید کرنے والے کو ہدایت دے دے، اس کو قدرت ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ہدایت، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اللہ کے نبی کو بڑا غم ہے اپنے چچا کی ہدایت پر نہ آنے کا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت اتار دی، نبی جی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں گے، ہدایت ہم خود دیں گے۔ تو میرے بزرگوں، دعوت کی محنت میں غم مستقل ایک نعمت ہے، گھبراہٹ، بے چینی۔ جب مدینہ پاک میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی ذمہ داری دی گئی تو گھبرا گئے، بہت گھبرائے تو کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، اہل دل میں سے کسی سے ملاقات ہوئی کہ آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ گھبرانا عین سنت ہے،
اگر گھبرانا اور ذمہ داری میں جو ہے فکر مند ہونا سنت نہ ہوتا تو یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل نازل نہ ہوتی۔ کملی اوڑھنے والوں کیوں گھبرا رہے ہو؟ زملونی زملونی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے، مجھے چادر اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ۔ ایک بے چینی، کام کی ذمہ داری آدمی کو بے چین بنا دے۔ زملونی زملونی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے، خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ۔ گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، وہ بزرگ نے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ سے یہی تو کہا گیا ہے کہ اللہ کام لیں گے، کام لیا جائے گا تو جس کا کام ہے وہ لیں گے۔ تو گھبراہٹ ایک مستقل نعمت ہے، اور اگر گھبراہٹ نہیں ہے تو پھر کام میں اطمینان نہ کہے، اس کو کام کی سستی ہے، یہ ہوگا ہو جائے گا، یہ قناعت ہے۔ قناعت دین میں مطلوب نہیں ہے۔ کیسے کروں کیسے کروں، سو کے کٹے نہ جاگ کے کٹے، نہ رو کے کٹے، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خود کے جملے ہیں۔ یہ رات نہ سو کے کٹے نہ جاگ کے کٹے، بے چین بے قرار۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہتی تھی، کیا ہو گیا آپ کیوں اتنا کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ؟ ارشاد فرماتے تھے جو مجھے لگی ہے کہ تجھے لگ جائے تو ہم دو ہو جائیں ایک کام میں۔ تو بزرگوں، اس کام کی گھبراہٹ، بے چینی، اس قوم کا آخری آدمی، اس امت کا آخری آدمی کیسے آ جائے؟ یہ گھبراہٹ۔ ہم تو ایک ایک کی فکر کریں گے، ایک ایک کی فکر کریں گے، کیونکہ جو ابھی آئے نہیں ہیں ان کی بھی امید لگائیں گے، ان کی بھی دعا کریں گے۔ بڑوں نے نہیں مانی تو چھوٹوں سے نا امید نہیں ہوئے آپ، بلکہ آپ تو عداس غلام کو دعوت دے رہے ہیں کہ طائف کے چودھریوں نے نہیں مانی، مایوسی نہیں، چلو جہاں کام بنے۔ سردار تو چلے گئے جہاں گئے، اور غلام کے نام سے مسجد دنیا کی تاریخ ہے کہ دیکھو جو آئے گا ہدایت میں، اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ تو ایک ایک پہ محنت کریں گے۔ بڑوں میں نہیں آیا ہمارا جو ہے جی بس اور قابو، چھوٹوں پہ محنت کریں گے۔ ایک ایک طبقے پر جتنا آپ کو حضرت بلال کا فکر ہے اتنا حضرت خدیجہ کا ہے، اور جتنا حضرت خدیجہ کا ہے اتنا حضرت ابو بکر کا ہے، ایک ایک کو۔ اس لیے اللہ کے نبی کے جملے کیا ہیں؟ من یاوینی، کون ہے جو مجھے پناہ دے دے، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے دے؟ کوئی، یعنی ہر ایک سے مدد مانگ رہے تاکہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دوں، ذریعہ بناؤں۔ ایک ایک کو مدد میں لیں گے، ایک ایک کو۔ جب آدمی عمومی محنت میں آتا ہے تو اللہ پاک اس کو عمومی ہدایت کی شکلیں سجھاتے ہیں، اور جو خصوصیت کے دائرے میں رہتا ہے یہ کام مخصوص بن کے رہ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں خواص پر محنت کرنی ہے تاکہ وہ عوام کے دائرے میں آ جائیں، تاکہ یہ عمومی گشت کرنے والا بنے۔ لیکن خصوصی گشت میں تو بیماریاں ہیں، عمومی گشت میں علاج ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک خصوصی گشت کے لیے علاجاً 10 عمومی گشت کرنے پڑیں گے۔ ہم تو عمومیت میں پھریں، کوئی پہچانے نہ پہچانے، جی تو نہیں پہچانتا تو کیا ہو گیا، حرم اس کے لیے خالی ہو گیا ہے، اسے تو وہ پہچانتا ہے جو حل کا اور حرم کا مالک ہے۔ اور بادشاہ تیرے یوں کہنے سے کیا ہوتا ہے، یوں چڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کون آدمی ہے یہ؟ اسے حل و حرم کا مالک پہچانتا ہے، تو نہیں پہچانتا تو کیا ہوا؟ میرا اپنے خدا سے جوڑ بیٹھ جائے، میرا اپنا خدا سے رابطہ بن جائے، مجھے کسی کی سہارے کی اور کسی کے جو گزارے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت کا کام اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا کام، مارے مارے پھرنا، ایک ایک کا ذہن بنانا۔
یوں کہ دائی تو انتظار نہیں کرتا، وہ تو دیکھتا ہے جہاں موقع لگے۔ اس لیے واعظ کہتا ہے علیکم یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کیا ہوگا تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ اور صدیق اکبر کیا کریں؟ میں زندہ رہوں اور کام دین مٹے یہ نہیں ممکن، اپنی طرف کیا ذمہ داری کو منسوخ۔ میں زندہ رہوں اور کام مٹے یہ ممکن نہیں۔ بزرگوں کام کو اپنا کام بنانا میرا کام ہے، اور یہ سب میرے مددگار ہیں۔ کیونکہ مددگار مانو گے تو احسان مانو گے اور ان کی رعایت کرو گے اور ان کے ساتھ اچھا برتاوا کرو گے، اور اگر اپنے آپ کو ان سے الگ کر لو گے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو کام کرنے والوں کی مدد لیں گے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی۔ ہمیں تو رونے والی آنکھ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں تو چلنے والے پیر کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں تو دل والوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں رات والوں کی بھی ضرورت ہے، دن والوں کی ضرورت۔ بہت سے لوگ رات کے لوگ ہوتے ہیں، رات کے شیر۔ کرسی کا آدمی اور ہے، مسلح کا آدمی اور ہے۔ مسلح والے کا وزن ہے، خدا سے رو کر وہ بدلوا دے گا جو کرسی والا نہیں کر پائے گا۔ رات کا شیر اور ہوتا ہے، دن کا شیر اور ہوتا ہے۔ یوں کہ آنکھوں سے آنسو بہنے میں اللہ نے قدرت رکھی ہے، سارے سمندروں کی دھات میں وہ قوت اور قدرت نہیں ہے جو ایک آنکھ کے آنسو میں تاثیر ہے کہ یہ آنکھ کو بجھوا دے گی۔ بھاری نعمت ہے، دو قطرے بھاری ہیں، ایک شہید کا شہادت میں اور ایک رونے والے کا رونے میں۔ تو رونا مستقل ایک کام ہے۔ ایک بزرگ جا رہے ہیں، آخر میں قرضدار ہو کر قرض کو آ گئے۔ ایک بچہ کچھ بیچ رہا تھا، اسے بکوا خرید لیا، لو بھائی دے دو ان کو، یہ کھا لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اپنے پیسے مانگنے لگا تو وہ بزرگ کے پاس کہنے لگے ارے بیٹا اگر ہوتا تو یہ سب کیوں بیٹھتے، یہ سب اپنا ہی قرضہ لینے آئے ہیں، یہ بھی سب قرضے والے ہیں۔ وہ بچہ رونے لگا امی آٹا، امی آٹا، میری امی تو آٹا منگا رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو بزرگ کو رونا آ گیا اور کہنے لگے اللہ اس دنیا میں چلتے چلتے کیوں ذلیل کرے، یہ قرض خواہ بیٹھے ہیں، کیوں مجھے ایسی حالت میں موت دے، تو اپنے ذہانے سے ان کو دے دے۔ یوں کہ اللہ نے اتنا دے دیا کہ بچ بھی گیا اور سب کا ادا بھی ہو گیا۔ تو کسی بعد میں تعلق والے نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا کوئی رلانے والا نہیں آیا تھا، اس بچے نے رلا دیا، کام بن گیا۔ رونے کی ضرورت ہے، رونے سے جو کام بنے گا وہ ہنسنے سے نہیں ہوگا، رونا اصل ہے۔ اس لیے بولنے کی زبان ایک ہے، رونے کی جو ہے آنکھیں دو ہیں۔ سننا بھی زیادہ ہے ہمیں، رونا بھی زیادہ ہے، چلنا بھی زیادہ ہے، پکڑنا بھی زیادہ ہے، اور سوچنا بہت ہے۔ سوچ سوچ کے بولیں گے۔ ایک جملہ ہمارے فساد کا ذریعہ بن جائے گا مسجد میں، اور ایک جملہ پورے جو ہے معاشرے میں صلاح کا اور فلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ سوچنا پڑے گا کیا بول دیا میں نے۔ اس لیے بزرگوں لے کے چلنے کا مزاج دیکھی نہیں آپ نے، ایک پہ ہاتھ رکھ رکھا ہے، ایک کو دودھ پلایا جا رہا ہے، اور ایک پہ پیر رکھ رکھا ہے، اور ایک کو آنکھ رکھ رکھی ہے۔ وہ عورت نے 4-5 بچوں کو سب کو سلا رکھا ہے، سب کو مطمئن کر رکھا ہے۔ کسی کو بیٹا کہہ رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کہیں جانا ہو رہا تھا، رائے پور میں ایک دکان دیکھی، یہ جو بیچتے ہیں نا کھانے والے، تمباکو کیا 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 کیا، دونوں ایک لائن کی دکان، دونوں پر، اور دونوں پہ جوان لڑکے۔ ایک آدمی موٹر سائیکل کھڑی نہیں کر پاتا، آ جاؤ چچا تشریف لاؤ، آ جاؤ بھائی جان کیا لوگے، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، ابا آ جاؤ، ابا آ جاؤ۔ جو آوے اسی سے خطاب، کسی کو ابا کہہ رہا ہے، کسی کو بھائی جان کہہ رہا ہے، کسی کو جو ہے چچا کہہ رہا ہے، کسی کو جو ہے۔ ایک آ گئی عورت
امی آ جاؤ، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور دوسرا دکان والا استغنا سے کھڑا ہے، مایوس بیٹھا ہے، کوئی نہیں آ رہا، اور دونوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں۔ بزرگوں، اگر انتظار کرو گے کوئی ہمارے پاس آئے گا تو بیٹھے رہنا، کوئی نہیں مسئلہ پوچھنے آ رہا، کوئی وضو کی جائے ترکیب نہیں پوچھنے آ رہا، اور اگر محنت کرو گے اور خوشامد کرو گے اور ایک ایک کے پاس جاؤ گے تو لوگ تمہیں امیر صاحب بنا لیں گے۔ ایک مفتی صاحب سمجھا رہے لوگوں کو کہ مولانا لوگ چڑھتے ہیں کہ یہ جماعت والے امیر امیر، اور مجھے امیر نہیں کہتے۔ بھائی وہ 3 دن میں لے گئے 20 آدمیوں کو، اگلے مہینے میں پھر لے گئے 10 کو، 30 مامور تو یہ ہو گئے۔ جو ہر مہینے وہ لگائے گا 10-15 کے ساتھ جماعت میں وقت، تو 50-40 بن جائیں گے، اور تم جاتے ہی نہیں تو تمہیں کون کہے گا؟ ہم تو ایک ایک کے پاس جا کے سلام کریں گے، ایک ایک کو جا کے سلام کریں گے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس چلے گئے، وہ ذکر کر رہے سوتے ہوئے، بچوں نے ان کو جگانا چاہا، حسن فرما نہیں 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 نہیں، ہم تو ایک ایک کی طلب میں جائیں گے، ایک ایک کی طلب میں جانا پڑے گا، لانا پڑے گا۔ جسے مچھلی چاہیے وہ لاؤ ڈھونڈ کے، شکار چاہیے جاؤ جنگلوں میں۔ یہ شہزادے آتے ہیں ہمارے ہندوستان کے جنگلوں میں، کیا ہے ان کو شکار کی جائے، ایک شوق لگا ہے۔ تو ہمیں تو میدان میں اترنا پڑے گا، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کی خوشامد کرنا، ایک ایک کی جائے عاجزی کرنا، ایک ایک کو نرمی سے لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، لیکن کتنی وسعت کے مالک ہیں اور کتنی گنجائش کے آدمی ہیں۔ یوں کہ اپنے بھائی کو جو چھوٹے ہیں نبوت سے جی سرفراز کرا کے رہے، اللہ پاک میرے بھائی کو نبی بنا دیجیے، کیونکہ داعی کو تو اتنی گنجائش سے چلنا پڑے گا کہ نبی بنوا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو نبی بنوا لیا، یعنی کہاں سے اس کو مصیبت کو شریک کر لیا۔ ہم یوں ڈرتے ہیں یہ لگ گیا تو یہ تو بڑے اونچے خاندان کا آدمی ہے تو بھاری پڑتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیشہ قربانی دینے والا تو آگے جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو دیکھو، توریت، انجیل، زبور سب ان کی نسل میں ہے، اور قرآن چند صحیفے شیش علیہ السلام کے حصے میں ہیں، باقی ساری آسمانی پیغام، آسمانی کلام، آسمانی خدا کا جو ہے حکم نامہ، وہ سب ابراہیمی نسل میں کیوں قربانی دی ہے۔ آگ میں جلیں، پوتے بڑ پوتے جیل میں جا رہے ہیں، تو جو آدمی قربانی دے گا اسی سے درخت بنے گا۔ بیج پھٹتا ہے، گلتا ہے، اسی سے پودے بنتے ہیں، اسی سے درخت بنتے ہیں، اسی سے پھل کھاتے ہیں۔ ہم تو بھائی پھٹ جائیں گے غم میں، اس کو بھی لانا، اس کو بھی جھیلنا۔ جن کے بچے نہیں ہوتے ان کی زندگی الگ سے ہوتی ہے، اور جن کے بچے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں الگ سے ہوتی ہیں، سب کو چپکانا پڑے گا، ایک ایک کی خوشامد کرنا، باصلاحیت لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا۔ آخر حضرت ابی بن کعب میں کوئی تو خوبی ہے جو اللہ پاک ان سے قرآن سننے کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا قرآن سنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد کے، کالے رنگ کے، کسی خوبی کے تو مالک ہیں جو نبی جیسی نماز پڑھتے ہیں اور نبی جیسا قرآن پڑھتے ہیں۔ اکیلے آئے تھے یہاں کوفے میں، ایسی محنت کی، 4000 فقہا، 400 قرہ پیدا ہو گئے، اور جب حضرت علی تشریف لائے تو کہنے لگے اس آدمی نے اس شہر کو جگمگا دیا ہے، جگمگا دیا۔ ایک ایک آدمی نے آدمی کو جگمگایا، علاقے کو، ملکوں کو، صوبوں کو۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، ایک ایک آدمی پر ایسی محنت کرنی ہے کہ اس کے پیچھے خاندان ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی نا امید نہیں ہوئے،
اور جب نا امید ہو کر آئے تو پر امید بنا کے بھیجا۔ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ جیسے جن کو 5000 سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں ایسوں کو لے آئے۔ ہم تو ایک ایک پہ محنت کریں گے۔ اور بزرگوں، بندھی ہوئی پتنگ دوڑتی ہے، کٹی ہوئی پتنگ جو ہے کہیں نہ کہیں مار کھا جائے گی، لٹکی رہے گی، کسی درخت میں لٹکی رہے گی جائے کسی تار میں۔ ہم اپنے امیر کے ساتھ بندھے رہیں گے، ترقی کریں گے، اور اپنے ذمہ دار کے ساتھ نہیں بندھیں گے تو آزاد آدمی 1 کروڑ کے ساتھ بھی نماز پڑھے گا تو بغیر جماعت کے مانی جائے گی۔ ہم تو اپنے ذمہ دار کے ساتھ بندھیں گے۔ کیوں؟ بندھنا مستقر کام ہے، اس لیے بیعت کی جاتی تھی، اور بیعت کے معنی بیچنا۔ ہم اپنے آپ کو اپنے پیر کے اور اپنے امیر کے نام بیچ دیں گے، جو یہ کہیں گے وہ کریں گے۔ ذمہ داری نبھانا، کسی کے حوالے ہو جانا، یوں کہ ہم تو بیعت کے آدمی ہیں، عہد میں آ جائیں گے، ذمہ داری کے ساتھ چلیں گے، جو کہا جائے گا وہ کریں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ بِرَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جتنے نبی بھیجے نا سب اس لیے بھیجے تاکہ ان کی مانی جائے۔ امیروں کا کام ہے وہ اپنے امیروں کی مانیں، ہم تو سب کی مانیں گے، ایک ایک کی ماننا مزاج ہے۔ جو ذمہ داری نبھائے گا وہ مان کر چلے گا۔ اچھا، ماننا 2 قسم کا ہوتا ہے، بعض دفعہ تو میری منشا کے خلاف ہوتا ہے، بعض دفعہ میری منشا کے موافق ہوتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں کے فرق کر دیا۔ جو بات میری منشا کے موافق ہو اس کے ماننے میں تو نفس کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بات جو میرے نفس کے خلاف پڑ رہی ہے اس کا ماننا تو عین میری اصلاح کا ذریعہ ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ استغفار میں تینوں فضیلت ہیں، کیونکہ عمل کی کمی بھی معاف ہو جائے گی اور عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ ہم تو کرتے بھی رہیں گے، ڈرتے بھی رہیں گے، کیونکہ جو ڈرے گا وہ جلدی چلے گا، اور جو جلدی چلے گا رات کو وہ پہنچ بھی جائے گا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، من خاف ادلج، جو ڈرے گا وہ جلدی چلے گا، اور جو جلدی چلے گا رات کو وہ منزل پہ پہنچائے گا۔ میرا گشت ہے عصر کے بعد، میں تو پہلے سے چلوں گا، جی مجھے 3 دن میں نکلنا ہے، 8 بجے کا وعدہ ہوا ہے، میں تو فجر جا کے پڑھوں گا۔ پہلے دن جو قربانی کا ثواب ہے وہ دوسرے دن نہیں ہے، اور جو دوسرے دن ہے وہ تیسرے دن نہیں ہے، اور پھر چوتھے دن غروب، تیسرے دن غروب کے بعد تو ختم ہی ہو جائے گا۔ تم یہ سوچ رہے کہ یہ بکرا 2 دن کے بعد ذبح ہوگا، گوشت تازہ رہے گا، ثواب کم ہو جائے گا۔ میں نے تو جماعت کی نماز پڑھنی ہے، اور وہ بھی امام کی سیدھ میں پڑھنی ہے، سب سے زیادہ بھاری، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ جو آدمی کام میں اپنے آپ کو پیش کرے گا، پیش آدمی مقبول ہو جائے گا۔ حابیل کی دمبے کی قربانی، جب آپس میں لڑائی ہوئی ایک لڑکی پر تو قابیل ضد پر آ گیا۔ حابیل نے کہا میں تو اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، مستقل حکم ملا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ نبی جی ان کو حابیل اور قابیل کا قصہ سنایا کرو لوگوں کو، امر کے صیغے سے کہا ہے۔ بہرحال حابیل کا دمبا قبول بھی ہو گیا، اور اس زمانے میں قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کے لیے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دستور بدلا ہے، زکوٰۃ کھانے کا، صدقۃ الفطر کھانے کا رواج پڑا ہے، ورنہ سفید آگ آتی تھی پہاڑ پر اور وہ اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ حابیل کا جو ہے دمبا قبول ہو گیا، سفید آگ آئی ختم کر گئی بظاہر، حالانکہ وہ جنت میں چرایا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں وہی دمبا ذبح ہوا ہے۔ تو یہ کہنے لگا قابیل چڑ کر بھیڑ کر، یوں کہا
بھئی تیرا دمبا کیوں قبول ہو گیا، میرے جوں کیوں پڑے رہ گئے؟ تو حابیل علیہ السلام نے ایک بہت ضابطے کی بات بتائی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک تو تقوی والوں کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اور تقوی 3 باتوں کے مجموعے کا نام ہے، الخوف من الجلیل والرضا علی القلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ چلنے کی تیاری میں لگ جا، تھوڑے پر راضی ہو جا، اللہ کا ڈر پیدا کر لے۔ جب چلنے کی تیاری میں لگ جائے گا تو آدمی لڑے گا نہیں۔ تو تقوی قبول کراتا ہے عمل کو۔ منگل کا گشت میرا قبول ہو گیا، اس لیے کہ اتوار کے دن کا گشت اللہ نے قبول کر لیا۔ ان کا قبولیت کی پہچان ہے اگلے عمل کی توفیق۔ 3 دن اتنے لگانے ہیں، 2 مہینے میں لگ گئے میرے مردوں میں، تیسرا مہینہ میرا عورت کے ساتھ لگنا ہے۔ جب اس کے بغیر میرا جی نہ لگے تو اس کے بغیر میرے 3 دن کیسے لگے تیسرے مہینے میں؟ 2 مہینے مردوں میں، اور اب تو 2 مہینے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے 10 دن، ہر روز 8 گھنٹے، ہر سال 4 مہینے، یہ تو کم سے کم مقدار ہے۔ ورنہ حضرت مولانا یوسف صاحب کے بیانات میں 12 گھنٹے روزانہ، 12 گھنٹے۔ تو ہم تو مزاج بنائیں گے پہلے چلنے کا، میری 3 دن کی جماعت لے جانی، پہلے جانا ہے۔ مجھے تو 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے، پہلے بیٹھنا۔ دعوت کے کام میں جو آدمی باہمت ہوگا، یوں کہ داعی میں اور عابد میں فرق ہے۔ داعی تو پہلے سے کھڑا ہوتا ہے، اذان دینے والا کب کھڑا ہوتا ہے؟ امام سے پہلے، بعد میں؟ سارے محلے کو جگاتا ہے وہ اذان کے ذریعے، لہذا سارے لوگ جتنا نہائیں گے، وضو کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اعمال خیر کریں گے، سب کا ذریعہ یہ اذان بنی ہے۔ لیکن اس آدمی کی بے چینی کا حال کیا ہوگا جو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی بے چینی، اللہ کے نبی مشورہ کر رہے ہیں کیسے بلائیں لوگوں کو۔ کسی نے کہا آگ لگا دو جی، پسند نہیں آئی اللہ کے نبی کو۔ کسی نے کہا جھنڈا دکھاؤ جی، جھنڈا بھی پسند نہیں آیا۔ بات پوری نہیں ہوئی، کام پورا نہیں ہوا، مجلس ختم ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں نا جماعت والوں کا مشورہ لمبا ہوتا ہے، ہمارا تو نبی کا مشورہ ہی لمبا ہو گیا، وہی کا زمانہ ہے۔ کام کا مشورہ کرنا ہے تو نظام تھوڑی بنانا ہے۔ سب لوگ اٹھ گئے، بے چین ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کھانا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، گھبراہٹ میں، اور سوچ رہے ہیں کیا کروں۔ ایک بات چلی ہے نماز کے لیے کیسے جمع کریں، یوں کہ ایسی گھبراہٹ آئی، نہ سو رہے نہ جاگ رہے۔ حضرت جبریل امین کو دیکھا، شنکھ بجانے والی چیز، شنکھ گرجا گھر میں جو بجایا جاتا ہے، وہ جبریل لے کر آئے اور بازار میں لے کر آئے۔ معلوم ہوا کہ مسجد سے باہر کام کرنا پڑے گا دعوت کا۔ پوچھا جبریل امین سے، یہ بیچیں گے آپ کہ کیا کرو گے؟ نظام غیبی ہے، ایک نظام ظاہری ہوتا ہے، ایک نظام غیبی ہوتا ہے۔ غیبی نظام کو حمایت میں لینے کی ضرورت ہے، باطنی نظام حمایت میں آ جائے گا، ظاہری نظام تو خود قابو میں آ جائے گا۔ ہم چکر میں ہیں ظاہر کے میں، ظاہری نظام تابع ہوتا ہے باطنی نظام کے، اس لیے باطنی نظام ان کی بے چینی پر جبریل آئے۔ کیا کرو گے؟ جن لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے تو کیا کہا جبریل امین نے؟ وہ تو بھیجے گئے۔ آپ کی گھبراہٹ اور آپ کی فکر اور آپ کی ذمہ داری کا احساس آسمانی نظام میں تبدیلی لا رہا ہے۔ لکھا ہے علماء حدیث نے، بہت بڑے معروف آدمی نہیں ہے یہ حدیث میں، نہ مال خرچ کرنے میں، نہ عشرہ مبشرہ میں۔ صحابی تو بھاری ہوتا ہے ساری دنیا کے اولیاء اور ابدال اور غوثوں پر، فرد پر بھی غالب ہوتا ہے۔ فرد دنیا میں ایک آدمی ہوتا ہے یہ سورج بھی پوچھ کے نکلتا ہے اس سے، فرد۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو گھبراہٹ ہے تو اللہ نے بھیج دیا جبریل کو۔ وہ کہہ رہے ہیں بیچو، کیا کرو گے؟ اذان کے لیے بلائیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ انا اعلمک احسن من ھذا،
میں تم کو سچی، یہ 17 کلمات وہاں دیے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے علاوہ جتنی نماز ہے ساری مل گئی، جبریل دے کر گئے۔ صبح کو سرکار کو آ کر سنایا، آپ کا معمول تھا فجر کے بعد خواب سننے کا، انہوں نے بتایا جی ہاں قضا، جی میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، آپ نے بڑے اونچی آواز والے کو بلایا کہ تم آہستہ کہو، یہ زور سے کہے گا۔ دعوت کے کام میں سب کو لینا ہے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، یہ چھوٹی آواز والے، یہ بڑی آواز والے، ہمیں سب کی ضرورت ہے۔ یوں کہیں حضرت عمر آدھی اذان سن کر آئے، چادر گھسٹ رہی تھی، فرمایا اللہ کے نبی جی میں نے بھی ایسے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد سبقک اخوک، تم سے تمہارے بھائی بازی لے گئے۔ بے چینی، گھبراہٹ، ذمہ داری لینا بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے ساتھیوں کو بہت سو کو ہو جاتی ہے الجھن، اس کی کلمہ یاد نہیں، صورت یاد نہیں، اس میاں جی سے اتنا کام۔ میں نے کہا اس منظور سے کام چلتا ہے، مشہور سے نہیں چلتا۔ اس نے اپنے آپ کو منظور کرا لیا، منظور کا کام ہے یہ، مشہور کا کام نہیں۔ نظام خداوندی ہے، کالی پہ آ جاوے تو کالی جو ہے سب کچھ ہے، گوری پر آئے تو کچھ بھی نہیں۔ چڑنے کی کیا بات ہے، ہر ایک اپنے اللہ سے معاملہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں ذمہ داری لینا، اپنے امیر کی ماننا، منوانا کام نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کتنے صدقات دیے ہیں اور کتنے غلام آزاد کیے ہیں، جس صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی رائے کو شدت سے پیش کرنے کے بعد کتنا استغفار کیا ہے، کتنے غلام۔ تو اس دن کیوں شدید بنا، تو اس دن کیوں شدید بنا؟ تو بھائی اپنی رائے پر کوئی اصرار نہیں ہے۔ حضرت عمر کی تائید کر رہے ہیں اللہ پاک بدر کے قیدیوں کے بارے میں، لیکن فخر کا کوئی جملہ نہیں ہے۔ ہمیں کسی موقع پر، کسی علاقے میں، کسی صوبے میں، کسی ملک میں کام کا ذریعہ بن جائے گا، نیکی کرو، کنویں میں ڈالو، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ جسے چاہ لیتے لیتے ہیں۔ تو ذمہ داری نبھانا بڑی بے چینی ہے۔ ساری دنیا کی اذانوں کی ذمہ داری عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو ہم ذمہ داری نبھائیں گے۔ جوڑنا بڑی چیز ہے، جوڑنا بڑی چیز ہے۔ ایک اس کو بھی جوڑ لیا، اس کو بھی جوڑ لیا، اس کو بلا لیا، اس کو بلا لیا، یہاں بھی چلے گئے، وہاں بھی چلے گئے۔ آگے بڑھانے والے پیچھے نہیں رہیں گے، جو دوسروں کو آگے بڑھائے گا۔ توریت موسیٰ علیہ السلام کو اتری ہے، ہارون علیہ السلام پہ نہیں اتری۔ لیکن تنگ ذہن ظرف، تنگ ذہن دعوت کا کام کا مزاج نہیں۔ اس لیے سب کو انصار نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ مکے سے آنے والے سب خلیفہ اور ہمارا کوئی بھی آدمی خلیفہ نہیں، سب دے دیا انہوں نے۔ لیکن انصار کا جی کیسا رکھا اللہ کے نبی نے؟ انصار ایک راستے پر، مہاجرین ایک راستے پر، تو میں انصار کے راستے پر۔ ہر ایک دل جوئی، ہر ایک کی، جو دے گا اس کو بھی نبھائیں گے، جو نہیں دے گا اس کو بھی نبھائیں گے۔ بزرگوں یہاں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بھی قدر ہے، اور یہاں پر حضرت بلال کی بھی قدر ہے، اور یہاں پر تو حضرت جو ہے ابو ہریرہ کی بھی قدر ہے۔ تو سب کو لے کے چلیں گے۔ یہ مالدار زکوٰۃ دینے والے اگر ان کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے تو کہاں جا کے مریں گے؟ ہمیں تو سب کی ضرورت ہے، سب کا نبھانا، سب کو نبھانا، سب کو لے کے چلنا۔ ہماری اولاد میں خدا نہ کرے کوئی گونگا پیدا ہو جائے تو لے کے چلتے ہیں، اے میرا بچہ، اے میرا بچہ۔ کیونکہ جو کمزوروں کو لے کے چلے گا وہ قوت والے کی مدد پائے گا۔ ہر قوم میں گھسنا، ہر قوم میں گھسنا، ہر قوم کے آدمی سے تعلق رکھنا، ہر ایک کو نبھانا، ہر ایک کو نبھانا۔ اس لیے میرے بزرگوں ذمہ دار کی رعایت، کیونکہ کسی کا پرانا زمانہ دیکھو، موجودہ دور مت دیکھو۔ ارے یہ بزرگ ہیں، اتر کی شیشیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیا انبار لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ کسی کی ولایت کا ابتدائی دور دیکھو، انتہائی دور مت دیکھو، تو آگے جاؤ گے۔ اس لیے ہم تو خدمت کر 50 سال یہ اس علاقے میں پھرے ہیں، ایسے علاقوں میں
جن کا اب حال یہ ہے تو 50 سال پہلے کیا ہوگا؟ خدا بہت بڑے ہیں، اس لیے سب کی رعایت کرنا، کیونکہ 3 چیزیں ضروری ہیں: رعایت، اطاعت، خدمت۔ ہمیں سب کی رعایت کرنی ہے، ہمیں تو اپنے ذمہ دار کی اطاعت کرنی ہے اور سب کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ ذمہ دار تو وہ ہوتا ہے جو سب کی رائے سنے۔ نبی جی پر وحی آ رہی ہے، لیکن باوجود اس کے آپ کو مشورے کا ذمہ دار بنایا تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے مشورہ کیسے کیا جائے گا۔ اے عمر چپ بیٹھ جاؤ، کیا بار بار رائے دیتے ہو؟ حضرت عمر کی بھی سنتے رہے۔ واہ جی واہ، صدیق اکبر ہیں، مامور ہوتے ہوئے مامور کو نبھا رہے ہیں، ساتھی کو ہوتے ہوئے ساتھی کو نبھا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے جوابات اور سوالات جیسے سرکار کو پیش کیے گئے، ایسے حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے پہلے حضرت ابو بکر کو کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا نبی حق پر نہیں ہے؟ کیوں اتنا دب رہے ہو؟ تو جو ارشادات سرکار نے فرمائے تھے بعینہ وہی کلمات حضرت صدیق اکبر نے کہا اور یوں فرمایا، عمر، اللہ کے نبی نے 1400 آدمیوں کے ساتھ جو خواب دیکھا تھا وہ اسی سال کے لیے دیکھا تھا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، عمر، انسان جلد باز پیدا کیا گیا، اگلے سال ہو جائے گا۔ ساتھیوں کو لے کے چلنا یہ صدیقیت ہے۔ حضرت عمر کو ٹھنڈا میٹھا کیا، نہ ہٹایا، نہ گھبرایا اور نہ ان کا ساتھ دیا۔ رائے بہت دیں گے لوگ آپ کو، ہر رائے کو جیب میں مت رکھ لینا۔ حضرت صدیق اکبر کو حضرت عمر رائے دے رہے ہیں لیکن سمجھا دیا، مطمئن کرنے کی کوشش کری۔ اس لیے اپنی موجودگی میں ان کو خلیفہ بنا کر نماز پڑھا کر دکھا دیا۔ اس لیے لکھا ہے علماء نے، جو صدیقی صحبت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ساتھیوں کو مطمئن کرنا، ساتھیوں کو مطمئن کرنا یہ بڑا کام ہے، کیونکہ اشکالات نہیں، مشورے کے بعد جو یہ مذاکرہ ہے یہ تو دلوں کے ٹکڑے کرنے کا اور دلوں کے کاٹنے کا اور مشورے کی جڑ اکھاڑنے کا مذاکرہ ہے۔ بھائی مجھے تو بہت ہنسی سوجی تھی، لیکن یہ لیکن کو ختم کر دے، اطاعت پہ آ جاؤ۔ جو کہنا ہے مشورے میں کہنا ہے، اور ہر آدمی کو رائے دینے کا اختیار ضرور ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے اپنے اختیار کو استعمال بھی کرے۔ اور امیر کو، ذمہ دار کو کوئی رائے دینی ہے، بدر کا موقع طے کر دیا اللہ کے نبی نے، ادھر تو رہیں گے یہ کافر لوگ، ادھر رہیں گے یہ مسلمان۔ جدھر ہمارے دوسرے بھائیوں کا جو ہے تھا موقع، ادھر پانی کا انتظام تھا، صحابہ کا جدھر قیام تھا وہ ادھر پانی کا انتظام نہیں۔ اب ایک آدمی بڑا پریشان، ایک صحابی بڑے بے چین، بھئی کیا ہوا؟ یہ کسی سے کچھ نہیں کہا، ذہن نہیں بنایا۔ سرکار کے پاس گئے علیحدگی میں، تنہائی میں، اللہ کے نبی جی یہ جو آپ نے بدر کا فیصلہ کیا ہے، ادھر مسلمان رہیں گے ادھر وہ لوگ دوسرے رہیں گے، یہ وہی سے ہے کہ آپ کی طرف سے فیصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو میری طرف سے ہے، وہی نہیں ہے۔ پھر میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں۔ تنہائی میں گئے حضور کے پاس اور حضور سے یوں جا کر عرض کیا، یہ جو بات ہوئی، اس کے بعد پوچھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے آپ کی طرف سے، تو ایک رائے دے دوں، اگر آپ فرمائیں اجازت دیں؟ ہاں بھائی کہو کہو۔ کہا جی پانی کی وجہ سے اگر صحابہ کا آپ قیام ادھر طے کر دیں اور یہ بدل دیں تو اچھا رہے گا، پانی کی مجبوری سے یہ کمزور پڑ جائیں گے اور ہم پانی کی وجہ سے مضبوط بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو فوراً یہ بات پسند آ گئی، ایک صحابی کی رائے پر آپ نے فیصلہ کر دیا۔ تو امیر سے کوئی بات کہنا تنہائی میں بہت موقع سے، یہ نہیں سب کے سامنے، 3 کو لے گئے حمایت میں، 4 کو لے گئے حمایت میں، یہ تو امیر کا بھی نفس زندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں خود قرآن میں 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، بھائی نفس تو برائیوں کی کہتا ہی رہتا ہے، تو بھائی امیر کا نفس بھی تو جوش میں آ سکے اور تمہارا نفس بھی جوش میں آ سکے تو بات بگڑ جائے گی۔ ہمیں بات بنانی، اطاعت کا موقع دیکھا جائے گا۔ صحابہ کرام بھوک سے پریشان ہیں، بھوک سے پریشان ہیں،
گدھوں کے کاٹنے کی اجازت اللہ کے نبی نے دے دی، حالانکہ وہ سواری، اس وقت ان کا کھانا جائز تھا۔ سارا کھانا بن گیا، پکنے کے قریب ہے، سارے صحابہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے کھائیں جلدی سے۔ آیت نازل ہو گئی من جانب اللہ کہ اب اس کا کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ سب کو ضرورت ہے اطاعت کے پرکھنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہماری مانتے ہیں کہ اپنی خواہش پر گرتے ہیں۔ تو بہت سارے فیصلے ہماری طبیعت کے خلاف ہوں گے لیکن ہم مان لیں گے۔ لکھا ہے جہاں تمہیں ناگواری لگتی ہے وہیں اللہ نے خیر رکھا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے جہاں ناگواری ہے وہیں خیر ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے، اس زمانے کے بڑے عالم ہیں، کہ میں نے مکے میں جا کے دعا کری، طواف میں جا کے دعا کری، اللہ مجھے اس ہوائی جہاز سے اڑا دے اور میرا جو ہے اس سے منظور کروا دے، کیونکہ میں اللہ کے پیچھے ہی لگا رہا لیکن اللہ نے میری منظوری نہیں کری، کیونکہ جیسے وہ ہوائی جہاز اڑا وہ تو کراچی پہنچنے سے پہلے ہی جل گیا۔ اللہ جو جانتے وہ کون جانتا؟ جو اللہ جانتے وہ کون جانتا؟ ہم کیا مانگ رہے، وہ ہونے والا کیا ہے؟ یوں قتل کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو برداشت نہ ہوا، اس معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا، اور وہ شیر خدا اللہ کی طرف سے فیصلہ کر رہے، کیونکہ اس بچے کے بعد اس کی ماں سے ایسی عورت پیدا ہوئی جس سے ایسی لڑکی پیدا ہوئی جس سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ دیکھو 16ویں پارے کی تفسیر، 70 نبی پیدا ہوئے۔ جو اللہ جانتا ہے وہ کون جانتا ہے؟ ہم تو یوں کہہ رہے ہیں کشتی خراب کر دی، خراب نہیں کری ہے، 10 مسکینوں کے ذریعہ بنا دیا، کیونکہ بادشاہ اچھی کو لیتا ہے بری کو نہیں لیتا، ایک غیبی نظام ہے۔ تو بھائی امیر کی ماننا ہمیں، تو بس امیر کی ماننا، ذمہ دار کی ماننا۔ امیر کا کمال ہے، سکندر ذی القرنین سے پوچھا کسی نے، کیا بات ہے ساری دنیا آپ کے تابع ہو گئی؟ کہنے لگے جو میری مانتے تھے میں نے ان کے ساتھ ایسا برتاوا کیا وہ میری نہ ماننے پر آمادہ نہ ہوں، اور جو میری نہیں مانتے تھے میں نے ان کے ساتھ ایسا اچھا برتاوا کیا وہ میری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ امیر کا کمال ہے سب کو نبھا لینا، مامورین کا کمال ہے امیر کی بات نبھا لینا اور امیر کی بات کو مان لینا، سوائے وہاں جہاں خدا رسول کا حکم ٹوٹتا۔ اچھا نفس پر بار گزرتا ہے لیکن ہر ایک کو بار نہیں جاتی۔ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیتے تو روزانہ طلاق 100 ملتی، 100 دیتی صبح شام، صبح بھی طلاق حاجی صاحب کو، شام کو بھی طلاق، ہر ایک کو ہر ایک ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ تو نظام خدابندی ہے، کس کو مال دینا ہے، کس کو علم دینا ہے، کسی کو اطاعت دینی ہے، کسی کو خدمت دینی ہے، یہ خدائی نظام ہے۔ کوئی کسی راستے سے جاتا ہے، کوئی کسی راستے سے جاتا ہے، ہم تو اس کی طے کریں گے ساری زندگی ہمیں اطاعت کے ساتھ چلنا، بس اطاعت پر موت آ جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں ہم تو اطاعت کے آدمی ہیں۔ امیر کا کمال یہ ہے کہ مامور کی رعایت کر دے، اور مامورین کی رعایت یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کر لیں، اور کسی پہ کوئی احسان نہیں جتائیں گے۔ صدیق اکبر سے 3 آدمی بیعت نہیں ہوئے تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو طلاق بھی نہیں دی، ان کے بارے میں کوئی میٹنگ بھی نہیں کری، کوئی مشورہ بھی نہیں کرا، ان کے گھر جاتے ہی رہے۔ تو وہ بھی بہت چوکنا کہنے لگے آپ یہ چاہتے ہو ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں تم بھی اطاعت میں آ جاؤ، اجتماعیت میں آ جاؤ۔ اجتماعیت بڑی چیز ہے، اجتماعیت بڑی چیز ہے، سب کے ساتھ رہنا۔ ایک بڑے عالم سے کسی نے پوچھا، بڑے افسر نے، آپ کون سے مسلک کے، کون سے مذہب کے لوگ ہیں، کیا مزاج ہے آپ لوگوں کا، کیا ذوق ہے؟ کہنے لگے ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، کسی کو علیحدہ نہیں۔ کیونکہ یوں نماز کے علاوہ مکروہ ہے، صرف نماز میں ہے یہ انگلی، نماز کے علاوہ اس سے اشارہ کرنا علماء نے سنت کے خلاف لکھا ہے۔ آپ تو پورے تو سب کو لے کے چلیں گے،
یہ بھی ہماری نرمی، ہماری جو ہے خوش اخلاقی، ہماری جو ہے برداشت کی نعمت پتہ نہیں کس کس کو لے آئے گی، اور ذرا سی کم ظرفی دکھائی اور ذرا سی بدمزاجی دکھائی، جو کہ پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں لکھا ہے ابغض المباحات الطلاق، ساری حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند خدا کو طلاق ہے، تو اس سے رشتے کٹتے ہیں، خاندانوں میں غیبتیں آتی ہیں۔ ہم تو سب سے جوڑ رکھیں گے۔ صحابہ کا کیا مزاج ہے، لڑ رہے ہیں کہاں، کھا رہے ہیں کہاں؟ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں کھا رہے ہیں، بھائی کھانا ان کا اچھا ہوتا، بات ان کی اچھی، یہ لڑائی ہے، کھانا ان کا اچھا ہے۔ تو ان سے بتایا حضرت یہ کھاتے تو آپ کے دسترخوان پر ہیں اور رہتے حضرت علی کے ساتھ۔ ارے ٹھیک ہے، تو دل کے شعر تھے، دل کے گنجائش۔ ہم تو ذرا سی باتیوں پر ساتھیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، سب کو لے کے چلنا۔ ایک بزرگ تھے مرکز میں، منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیروں کو لے کے بیٹھے، کہنے لگے جب تمہاری نہ مانی جائے تو تم ماموروں کی مان لینا تاکہ جوڑ باقی رہے۔ ہم تو سب کی مان کے چلیں گے، یہاں تک اجتماعیت بڑی چیز، لیکن اجتماعیت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام کو ساری عورتیں چھوڑ کے چل دی، حالانکہ ایوب علیہ السلام بادشاہ نبی ہیں، سونے کے چاندی کے ذخائر، 23واں پارہ پڑھ کے دیکھو، ذخائر۔ ایک یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی رحمت نام کی وہ نبھا پائی اور وہ رہی آخر تک، باقی سب چھوڑ دی۔ حالات میں گھر کر اطاعت پر رہنا، ذمہ داری میں رہنا، خدمت میں رہنا بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم تو کسی نعمت کو نعمت سمجھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کا 8 دن کا سفر کیا اور پھر بہت ساری بکریوں کو، شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک ببول کے درخت کے نیچے اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ جو یہ نعمت آپ نے مجھے دی ہے، یہ خدمت مجھ سے کرائی ہے، یہ صرف آپ کا احسان ہے، لیکن جو نعمت بھی آپ مجھے دیں گے وہ آپ کا احسان ہوگا، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ یعنی بھوکے تھے، بھوکے 8 دن کے، اور جبریل امین رہبر ہیں۔ پھر ایک کئی کر کے درخت کے نیچے دعا مانگتے رہے بکریوں کو خدمت کرنے کے بعد، اور کیا کہہ لیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے اللہ جو آپ مجھے دیں گے میں اس کا قدردان ہوں، حقدار نہیں ہوں۔ کیونکہ دعوت کے کام میں تقاضوں میں استعمال ہونا، اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے عزت دار بنانے کے لیے نہیں۔ لیکن اللہ کا دستور یہ ہے جو کسی چیز کی ذلت اٹھا لیتا ہے اللہ اس لائن کی عزت اس کو دے دیتا ہے۔ مارے مارے پھریں گے ہم، ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے، اور ہمیں کوئی جو ہے عہدہ نہیں، ایک ذمہ داری ہے جی، ذمہ داری بھی اللہ ہی نبھاتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں۔ حضرت بلال کو ذمہ داری دی گئی، بھئی کون جگائے گا، میں آخری رات ہے، تو حضرت بلال نے کہا جی میں جگا دوں گا۔ تھوڑی دیر جب آئی جگانے کی باری تو حضرت بلال بھی سو گئے۔ کہ بھئی بلال کیا ہوا؟ کہ جس خدا نے آپ کو سلایا اس خدا نے مجھے سلا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، کیوں ذمہ داری لی تھی؟ نبھا لی۔ ہم سب کو نبھائیں، سب کو۔ کہاں تھے آپ پچھلے منگل میں؟ 3 دن سے 3 مرتبہ سے 3 دن نہیں لگ رہے، ہم کو داروگیر نہیں۔ نبی جی آپ تھانے دار نہیں ہیں، نبی جی تھانے دار نہیں ہیں۔ ہم تو سب کو نبھا کے چلیں گے، سب کو لے کے چلیں گے۔ ہمارا برداشت کا نتیجہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ کیونکہ اول الصبر صبر وآخرہ عسل، صبر کا ابتدائی مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، ایلوا ہے۔ صبر کا جو آخری مرحلہ ہے وہ شہد ہے۔ سب کو نبھانا، سب کو نبھانا۔ اچھا تھوڑی سی دیر کا جھٹکا ہوتا ہے، غصہ سا آتا ہے، آپ 3 دن سے منگل میں مشورے میں نہیں، کیا بات ہے؟ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، میں تو ملاقات کروں گا، پہنچتا رہوں گا، جاتا رہوں گا۔
آپ کا جانا، آپ کا ملنا، یہ خود ہی سب کچھ ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 6 خلیفاؤں میں سے خلیفہ قاری داؤد صاحب، ان کے پاس ملاقات کرنے گئے کسی سفر سے پہلے، تو وہ کہنے لگے، حضرت کہنے لگے بھائی قاری صاحب دعا فرمانا، ہم تو ایک سفر میں جا رہے ہیں۔ جی میں تو بہت کمزور ہوں۔ کہنے لگے کمزوروں کی دعا طاقتور ہوتی۔ ساتھیوں پر بعض وقت ایک حال آتا ہے کہ معذور ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ نے جب ان کا درجہ رکھا ہے، بیٹھ کے پڑھے نماز اجر پاوے، کھڑے ہو کر کرے گناہ لکھی جائے نیکی۔ اللہ کے یہاں یہ معذور ہے، بغیر کرے ثواب ملے۔ بہت سارے گشت پیدل کیے ہیں، بہت سارے 3 دن لگائے ہیں، اب اللہ نے کہہ دیا جن اعمال خیر کو کرتے تھے اب نہیں کر پاتے، ان کو ملے گا ثواب۔ تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ ان سے آج وہی گشت چاہتے ہیں؟ نہیں، ایک دور ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے۔ ایک صحابی سے ایک تابعی کہنے لگے اگر ہم ہوتے تو یوں کر دیتے۔ تو صحابی نے سمجھداری کی بات کہی کہ چکے چھوٹ جاتے، ٹھہر بھی نہ پاتے، جم نہ پاتے۔ جن سے اللہ نے جو خدمت لی ہے، جو نعمت لی ہے، ہم اس کی عزت کریں گے، ہو سکتا ہے ہم جم نہ پاتے۔ اللہ اللہ ہے، کس کو لڑکی بنانا، کس کو لڑکا بنانا، کس کو غریب بنانا، کسی کو مالدار بنانا، یہ خدا کی نظر میں طے ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہ بھی کوئی انصاف ہے، اتنا بڑا تربوز چھوٹی سی بیل میں اور اتنے چھوٹا سا آم کا جو ہے پھل یہ اتنے بڑے درخت میں، تھوڑی دیر بعد ایک لگ گیا یہاں۔ کہ اللہ سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی۔ اب انشاءاللہ پڑھنے سے کیا ہوگا جب تو نے گھوڑا ہی چروا دیا تو۔ جو اللہ کرتے وہ اچھا کرتے۔ مجاہدات کے ساتھ جو آدمی آیا، گھس پٹ کر آیا ہے، گھسے پٹے کا بھاؤ ہوتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ہر رکعت میں ہے، اور 17 رکعت روزانہ فرض ہیں، اور 3 رکعتیں کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کتنی رکعت بن گئی؟ 20 مرتبہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس آدمی کی تعریف سن لی جس نے اس کی تعریف کی ہے، پھر بھائی اسلم سے کیا بھاؤ لگواؤ؟ فلاں آدمی مجھے ماشاءاللہ بھی نہیں کہا، مجھے واہ واہ بھی نہیں کہا۔ ارے اللہ سے لینا ہے، کام خدا کا کرے، بندوں پہ احسان جتاوے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کام کر آئے، بدعت کا دور تھا سخت۔ جب آئے تو چاہتے تھے کارگزاری سنیں، حضرت نے مختصر سی ملاقات کری اور خیریت پوچھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ بڑے پریشان، 40 دن قربانی دے کر آیا، نعت پڑھ کر آیا، میلاد پڑھ کر آیا، سلام پڑھ کر آیا، اور سارا کچھ کر آیا۔ کیسے ناقدرے لوگ ہیں، بات بھی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ 3 دن تک اتل پتل، 3 دن کے بعد چلے گئے بس اڈے پر۔ مرکز کے سامنے جو ہے جا کر جب کھڑے ہوئے بس اڈے پر، کہنے لگے فلاں تو 40 دن تو یہ کہتا رہا اللہ کے لیے کرنا ہے، آج تو مولانا یوسف صاحب کے لیے کر کے آیا، اللہ کے لیے لگا کے آیا چلا۔ اللہ اللہ ہے، جب کسی کی عقل پھیرے تو صحیح کام پہ لگا دے۔ آگے حضرت مولانا یوسف صاحب آتے کیا کرے؟ ارے بھائی تم کہاں گئے تھے، ملے ہی نہیں، 3 دن سے ہم پریشان ہیں۔ خدا کو بنا لو، سارا کچھ بن جائے گا۔ وہ سنانا چاہتے ہیں، اللہ سنوانا نہیں چاہتے، اور یہ سنانا نہیں چاہتے، اللہ سنوانا چاہتے۔ تم کام تو کرو مقامی، اور بھائی اسلم سے چاہو ماشاءاللہ کہلوانا۔ ارے وہ تو دیکھ رہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے، وہ دیکھ رہا ہے جس کو سننے کے لیے کان نہیں چاہیے، وہ دیکھ رہا ہے جس کے خزانے بھرپور ہیں، خرچ کرنے کے بعد کم نہیں ہوگا۔ نبھانا بڑی چیز ہے۔ اور میرے بزرگوں، کام میں جو ذمہ داری آ گئی اس سے زیادہ کرنا ہے۔ صحابہ معزول ہونے کے بعد زیادہ کرتے تھے۔ حضرت خالد کا حال پڑھو آپ، جب یہ معزول ہوئے ہیں عراق سے، کام زیادہ کیا کہ کم کیا؟
چھوٹا بن کر بڑا کام کرنا یعنی ذمہ داری نبھانا یہ بڑی نعمت ہے۔ دیکھو حضرت عمر کو کیسا سمجھایا حضرت صدیق اکبر نے۔ عہدے کے بعد اگر کوئی کمزوری ہو جائے گی جی، اور دنیا میں ہوتے ہیں عہدے تقسیم، یہاں تو خدمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، پیدل سفر کیا اور خدمت کری اور پھر اللہ سے کیا کہنے لگے؟ اے اللہ جو آپ مجھے دیں گے میں اس کا قدردان ہوں، میں حقدار نہیں۔ شہرت سے بچو۔ ایک صحابی نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اعلان کر دیا لا اؤم بعد هذا اليوم، آج کے بعد میں امامت نہیں کروں گا۔ کسی نے جھنجھوڑا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے دل میں یہ بات آ گئی، تو ان میں اچھا ہے اس لیے تجھ سے نماز پڑھوائی گئی ہے، میں طے کرتا ہوں آئندہ کبھی نماز نہیں پڑھاؤں۔ تمیم داری تو بچ رہے ہیں آگ بجھانے سے کہ میرا نام مشہور ہو جائے گا۔ وہ عمل قیمتی ہے جس کو نہ پہچانے۔ اس لیے میرے بزرگوں تہجد کا بھاؤ زیادہ کیوں ہے؟ وہ جب پڑھی جاتی ہے والناس نیام، حدیث میں آیا ہے کہ وہ نماز جب پڑھی جاتی ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، وہ دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس لیے لکھا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 70 گنا اس دعا کا بھاؤ زیادہ ہے جو زور سے نہ مانگی جائے، آہستہ مانگی جائے۔ 70 مرتبہ بھاؤ زیادہ ہے جہری دعا سے سری دعا کا۔ میں چھپا رہا ہوں، بس میرے اللہ کو پتہ میرا۔ اعلان کر دیا ایک بزرگ نے دلی میں، میری نماز وہ پڑھائے جو کبھی عصر کی سنت نہ چھوڑے ہوئے ہو، جس کی تہجد ناغہ نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، نامحرم کو ہاتھ نہ لگایا ہو، نہ چھوا ہو۔ سب لوگ اعلان ہو گیا، کون پڑھائے؟ کیونکہ کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ وقت آگے بڑھے اور بزرگ کو خطاب کرتے رہے، آپ کو کیا مل گیا جو آپ نے میرا بھید کھول دیا؟ ہم چھپا کے رکھیں گے۔ وہ اگلے مہینے مشورہ ہوا ہے کہ وہ بیرون جانا ہے۔ اللہ نے 5 سفر تو کروا دی، کوئی پوچھ رہا ہے آپ سے؟ 5 سفر تو کروا دیے، چھٹے کا ارادہ ہے۔ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، کیا مطلب بھیک مانگ رہا، دعا کروا رہا ہے؟ دعا کرو، حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ یہ حاجی عبد الغنی ملے تجھے، حاجی عبد الصمد سے مل لیتا۔ ہم اللہ کے بندوں کی مدد مانگیں گے تو بندوں کی مدد تھوڑی ہے، کیونکہ خدا کے غیر سے مانگو گے تو خدا کے غیر کے حوالے ہو جاؤ گے، اور ہم سے مانگو گے ہمارے ہو کرے جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اپنی نیکی بتانی نہیں ہے، جتانی نہیں ہے، چھپانی ہے۔ آپ تو یہ طے کر لو گمنامی بڑی نعمت ہے۔ گمنامی کیا بڑی نعمت ہے، اور شہرت ایک مصیبت ہے، اس کو نبھانا مستقل ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ جی شہرت تو بڑی مصیبت ہے اور چھپنا ایک بڑی نعمت ہے۔ چھپنے کی نماز سب پڑھا دیتے ہیں، قاری صاحب ذرا نماز پڑھا دو، آئے مغرب کا وقت، قاری صاحب نماز، نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، گلا بیٹھ رہا ہے کل سے۔ زہر تو پڑھا دیا آپ نے، اور مغرب میں آپ اللہ سے ہے معاملہ بس۔ کام کو تابع بنا کر نہیں کریں گے، کام کے تابع ہو کے کریں گے، گشت کے تابع، ملاقات کے تابع، عصر کے تابع، ساتھیوں کے تابع، ذمہ دار کے تابع۔ ہم اپنی ضروریات کی وجہ سے اور اپنی ذاتی تقاضوں کی وجہ سے اوقات نہیں بدلیں گے، ساتھیوں کی رعایت کریں گے۔ اور اگر کام کو اپنے تابع بنا لیا تو میرے بزرگوں نفس کی خواہش کا دخل ہے، تو ساتھیوں کے ساتھ ہیں، جو ساتھی طے کر لیں وہ۔ علماء کی خدمت میں جاتے رہنا اور اس کی امید نہیں لگانا۔ ہارون علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا آپ سے موسیٰ جی آپ میرے سگے بھائی تو ہو، اللہ سے دعا کر دو نا میں بھی نبی بن جاؤں۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام والی بات ہے، ایک ایک کو لے کے چلنے کا مزاج۔ آخر تک حضرت نوح علیہ السلام کنعان کی دعوت دی، دعوت کہہ دے بیٹا یا بنی ارکب معنا، اے منّے ہمارے ساتھ بیٹھ جا۔ آخر تک نہیں چھوڑا، نبھانے کا مزاج
لوط علیہ السلام نے نبھا کے دکھایا، وہ خدا نے بدلہ لیا وہ الگ ہے، نوح علیہ السلام نے نبھا کے دکھایا۔ ہم تو سب کو نبھا کے چلیں گے، اس کا خدا کا معاملہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے یہ کون ہے جو خدا کے بندوں کو نبھائے گا۔ کیونکہ بزرگ کیا کام کرتے، کھوٹے پیسے جمع کرتے، کھرے پیسے دیتے، لو لے جاؤ۔ ایک زمانہ تھا نا، کہنے لگے اللہ پوچھیں گے تو بتا دوں گا، میں تیرے بندوں کے کھوٹے پیسے لیتا تھا، آج تو میرے کھوٹے عمل لے لے اور میری مدد کر دے، جا، ہم تیرے سے زیادہ رحیم کریم۔ سب کو نبھانا، سب کو نبھانا۔ اللہ کے نبی نے کھانا بھی سارا کھلا دیا اور پخانا کر کے دھو بھی رہے، اور تلوار بھول گیا، کتنا اچھا اس کو جو ہے اچھا گمان ہے، لینے آیا۔ ہمارا آدمی ہم سے اچھا گمان رکھے اور پھر اسی کریم اخلاق کے جو ہے دیکھ کر آ گیا اندر، کریم اخلاق کو دیکھ کے آ گیا۔ کام کرو گے اللہ رعب دے دیں گے۔ ایک لڑکی پر اثر ہو رہا ہے، بہت دنیا میں دکھایا، وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوکٹ پر لائے اس کو مرکز کے باہر، کہنے لگی میرے کپڑے، میرے فلاں۔ اللہ دیں گے رعب، اللہ دیں گے عزت، اللہ لیں گے کام۔ اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھنا، ہو سکتا ہے گدڑی میں کوئی لال چھپا ہوا ہو۔ سفید کپڑوں میں دل میلا ہو سکتا ہے، میلے کپڑوں میں ہو سکتا ہے دل سفید ہو، بھاؤ اللہ کا ہے، ہمیں کیا پتہ کون کیا ہے۔ زبان نہیں چلتی، دل چلتا ہے، دل کا بھاؤ زیادہ ہے، زبان کا بھاؤ کیا ہے؟ دل چلانا اصل ہے، اور دل چلنے کی پہچان ہے آنکھ سے بہنا آنسو۔ ہم سب کو لے کے چلیں گے، امیر کو بھی اطاعت کے ساتھ اور ساتھیوں کو بھی رعایت کے ساتھ، ہمت بندھانا۔ یوں کہ جو ناراض ہو جائے گا ہم سے، اس سے جا کے معافی مانگ لیں گے۔ جو ہمارے مشورے میں ہو جائے گا، ایک ساتھی ایک دن بہت جوش میں کہنے لگا تمہارا کوئی اصول ہے کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی صبر کرو، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ صبر بھاری نعمت ہے، اتنا بڑا نبی اور اس کو بھی بصیغہ امر اللہ پاک یوں کرے فاصبر کما صبر اولو العزم۔ نبی جی ایسے جھیل جاؤ جیسے باہمت جھیل گئے، کیا ہے یہ؟ تو اللہ کے نبی کو ترغیب ہے، اس لیے جھیلنا ہے، جھیلنا۔ جو جھیلے گا وہ آگے جائے گا، اور جو جھلوائے گا نا، ہو سکتا ہے نہ جھلے کسی دن۔ دو بات عرض کری میں نے، جھلواؤ مت نا۔ ہم تو حق کہتے ہیں، امیر ہو یا کوئی ہو، زیادہ حق مت کہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے حق کہنے کے لیے حکمت کی کیپسول چاہیے۔ بہت گہرے آدمی تھے، کہنے لگے حق کا ہیضہ تو لگا ہوا ہے، حکمت کی کیپسول لے لیں۔ بہت سی باتیں کیپسولوں میں جھل جاتی ہیں، حق صاف نہیں جھلتی۔ وہ تو حضرت عمر تھے، بڑے میاں کی ٹوٹی تلوار کو جب 3 دن تک کہتے رہے، بڑے میاں کھڑے ہوئے، عمر ٹھیک چلے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک کر دیں گے۔ نبھا لیا حضرت عمر نے۔ اور ہم تو اس کا سفر ہی بند کر دیتے ہیں، بیان ہی بند کر دیتے ہیں، ارے بہت جلالی آدمی ہے، کیا کہتے، اس کی کوئی راہ۔ سب کو نبھا لے، اللہ نے تجھے نبھا رکھا ہے، سوتے ہوئے نبھا رکھا ہے، بخل کے ساتھ نبھا رکھا ہے، سستی کے ساتھ نبھا رکھا ہے، میرے دھوکہ دہی کے ساتھ نبھا رکھا ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ، اگلے مہینے انشاءاللہ کتنے دھوکے ہیں۔ اللہ نے سارے عیوب کے باوجود نبھا رکھا ہے، ہم بھی ساتھیوں کو نبھا لیں، اللہ بہت دیں گے۔ اور میرے بزرگوں، اگلی سب جب سیدھی ہوتی ہے تو پچھلی سب سیدھی ہو جاتی ہے۔ مشورہ برداشت کی جگہ ہے، رائے کی ضرورت پڑے گی رائے دیں گے، فیصلہ ہونے کے بعد کوئی رائے نہیں۔ کیا کہہ رہے تھے وہ آپ؟ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں، امی صاحب نے فیصلہ کیا، کیونکہ فیصلے کے بعد ہر رائے بھول جائیں گے۔ اور بہت سے لوگوں کو کھیدنے کوریدنے کی عادت ہوتی ہے، تو کھیدنے کوریدنے سے ہم چکر میں نہیں آئیں گے۔ جو کھیدتا کوریدتا ہے نا، وہ مار کھاتا ہے، صحیح زخم کو خراب کر بیٹھتا ہے، بہت سے لوگوں کی عادت ہے نا۔
خلال کرنے کی جائے ضرورت ہے تو خلال کر لے، پیچھے ہی مت پڑ ورنہ وضو خراب ہو جائے گی۔ تیری گھر والی ہے لیکن گھر والی میں بھی امتحان ہے، پورے نکاح سے پوری عورت حلال نہیں ہوئی، کبھی یہ حرام بھی ہو جائے گی، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے۔ میری بیوی ہے، بیوی تیری ہے، حکم خدا کا ہے۔ اپنے امیر کی زیادہ اصلاح مت کریو ورنہ خدا ایسا معمور دے دے گا جو تیری بھی اصلاح کر کے چھوڑے گا۔ بولو گے یار امیر اصلاح کے چکر میں مت پڑو، کیونکہ جو اس کام میں اصلاح کی نیت سے آتا ہے مار کھاتا ہے۔ ہمیں تو بھائی ایسے چلنا ہے، میں تو چلنا سیدھا سادہ۔ المؤمن غر کریم، مومن تو سیدھا سادہ ہوتا ہے، نہ صبح صادق جانے نہ صبح کاذب جانے۔ وہ تو دو تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھتا ہے، ایک کالا اور ایک سفید۔ اور اللہ کے نبی کو جب شکایت کر دی، اجی تو صبح تک کھا رہے تھے، جی میں تو قرآن کے خیط الابیض والاسود آتا ہے، ارے بھائی یہ صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے۔ نبی نے تو شکایت کرنے والے کو بھی نبھا لیا اور جس کو شکایت کری اس کو بھی نبھا لیا۔ اور ہم مشورے میں ایسے کھڑے بنتے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ذمہ دار بیان ہو جائے، 5 مہینے ہو گئے 3 دن نہیں لگائے، اتنے حق بولتے ہیں۔ اور ایک جو ہے کوئی احسان کر دیا، نہیں، ہم تو میرے بزرگوں ساتھیوں کا عیب چھپا کر چلیں گے۔ جو عیب چھپائے گا اللہ قیامت میں اس کا عیب چھپائیں گے۔ ستار بنو، کاشف مت بنو، اللہ کا جائے بندوں کا عیب چھپاؤ۔ وضو یہاں سے نہیں ٹوٹی، نیچے سے ٹوٹی ہے، اور شریعت نے کیا پکڑوا؟ مسئلہ معلوم ہے آپ کو؟ نیچے سے وضو ٹوٹ گئی نماز پڑھتے پڑھتے، حکم کیا ملا ہے؟ یوں ناک پکڑ کے نکلو، ٹوٹے نیچے سے پکڑوائیں اوپر سے۔ عزت اسلام کی، ایک کی وضو ٹوٹے سب کی وضو کروائیں۔ بہت گہرا مذہب ہے، بہت گہرا عمل ہے، اور دعوت کا کام تو گہرا کام ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے پاس آؤ گے ہماری کہو گے، اور ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو اپنی جڑ کو مضبوط بناؤ، مرکز بار بار جا کر۔ علاقے کے آدمی ہو تو پھر تم ان نبیوں کی مدد پاؤ گے جن نبیوں نے علاقوں میں محنت کی ہے۔ عالم بھر کے مزاج کا آدمی بننا ہے تو عالم بھر کے مزاج کا آدمی بنو۔ 2 مہینے وہاں کے تقاضے عالم بھر کے۔ یوں کہ اگر نیک بننے کی محنت ہے تو یہ صالح بننے کی محنت ہے، علاقائی قومی محنت ہے تو یہ اور نبیوں کی محنت ہے، اور ساری انسانیت کی اور پوری امت کی فکر ہے، پورے عالم کی فکر۔ باتیں بنانے کا دین نہیں ہے یہ، کیونکہ ہر سال 4 مہینے لگے پھرنے میں اور 2 مہینے لگے مرکز کے اشارے پر اور خدمت پر۔ کہاں لگنا ہے؟ 6 مہینے کا سوال ہے۔ 4 مہینے لگاؤ علاقے میں جہاں کا مشورہ ہو جائے، اور 2 مہینے لگائیں گے مرکز کے تقاضے پر۔ مرکز کے مشورے سے ناگپور میں بھی لگے گا تو یہ بھی جو ہے انشاءاللہ کسی ملک کے برابر نہیں ہو، کم نہیں ہوگا۔ تو بھائی ہمت کر کے بتاؤ، گول مول نام لکھواتے تھے کہ عرصہ ہو گیا، جب کالی داڑھی تھی جب سے لکھوا رہے ہو، اب تو ایک لمبا عرصہ ہو گیا۔ اب تو یوں کہو، لو جی ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، انشاءاللہ میرے 4 مہینے، اور اس کے بعد جو 2 مہینے۔ تاریخ طے کر کے بتاؤ اسی سن میں کون کون بھائی 4 مہینے کے لیے تیار ہے، کھڑے ہو کے ذمہ دار 6 مہینے کے لیے کھڑے ہو کے بتاؤ۔ دوسروں کو مت دیکھو۔ بہت سے لوگ نکاح کے وقت میں روتے ہیں، ارے اس کا تو ہو گیا میں رہ گیا۔ کھڑے ہو کے بولو جی، کھڑے ہو کے۔ ستمبر اکتوبر، ماشاءاللہ بھائی شریف صاحب، 4 کا تذکرہ کچھ نہیں، 2 کا ہی تذکرہ ہے، ہم نے تو 6 کہا نا۔ اچھا 2 بتاؤ جی، اور بتاؤ جی، اور دوسرے نمبر پہ کون؟ جی کھڑے ہو گئے۔